बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 5 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी का स्टेटस भी आपको बताऊंगा, बल्कि जंग बंदियों का स्टेटस। एक तो आर्जी जंग बंदी, एक एनर्जी ट्रूस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अनाउंस किया गया था 1 हफ्ते के लिए, उसका क्या स्टेटस है। फिर मुस्तकिल जंग बंदी को लेकर आज भी बहुत इंपॉर्टेंट बैठक जो है वो लगी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर। और आपको मालूम है कि रशिया यूक्रेन पहली मरतबा एक ही छत के नीचे बैठे हैं। ये तो खैर चौथी मरतबा था, क्योंकि चौथा दौर था इन बहुत इंपॉर्टेंट मुज़ाकरात का। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है वो भी आपके साथ मनाजिर शेयर कर दूंगा। जो खबर यहाँ से सामने आई है, वीडियो उसकी सूरत में सामने आई है। सबसे पहले जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे आर्जी जंग बंदी का। पहले मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी ट्रूस सो कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि यूक्रेन के अंदर सर्दी बहुत है, इसलिए मैंने पुतिन को कहा है कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बख्श दो। अब सर्दी तो आपको ये नजर आ रही होगी, लेकिन यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया के जो ड्रोन्स हैं और जो मिसाइल हैं वो आज भी टारगेट करते रहे शदीद सर्दी के अंदर। ये रूसी मिसाइलों की जो हीट है वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत के रिहायशी महसूस करते रहे। बाकी तो जो हीटिंग सिस्टम है वो इन हमलों की वजह से आपको मालूम है कि यूक्रेन के अंदर हीटिंग सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। बिजली की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं यूक्रेन के अंदर। और रशिया के हमले, इवन के डोनाल्ड ट्रंप की वो जो एनर्जी ट्रूस था वो अनाउंस किए जाने के बाद भी कोई ख़ास रशिया के हमले नहीं रुके। 2-3 दिन रुके थे, लेकिन उसके बाद रशिया के जो ताबड़तोड़ हमले हैं, इवन के रिकॉर्ड हमले, तीसरा बड़ा हमला इस जंग का वो रशिया का रिपोर्ट हुआ ये एनर्जी ट्रूस अनाउंस किए जाने के बाद। अब ये हमले जो जारी हैं इस शदीद सर्दी के अंदर जारी हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के बावजूद जारी हैं। तो इस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने अवाम से जब मुखातिब हुए वीडियो पैगाम के जरिए, तो उन्होंने यही कहा कि देखना यह है कि अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अमेरिका का भी रद्द-ए-अमल आखिर सामने आ गया। और सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी आपकी अनाउंसमेंट के बावजूद रशिया के हमले तो यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ताबड़तोड़ रशिया की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, तो इस पर आपके रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है। स्पेशली यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के बावजूद ये रशिया के हमले, तो इस पर देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया सहाफ़ी के इस सवाल पर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Yesterday you were talking about how Vladimir Putin had agreed to a pause during the cold weather. Overnight those attacks have started up again. I know. It was Sunday to Sunday, and it opened up, and he hit him hard last night. No, he agreed. He kept his word on that. It's a lot. 1 week is, we'll take anything because it's really, really cold over there. But it was on Sunday, and he went from Sunday to Sunday. Are you disappointed he didn't go further or go? Yeah, I would like him to. I want him to end the war. I spoke to him. I want him to end the war. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनसे सहाफ़ी ने जब रूस के हमलों से मुतल्लिक सवाल पूछा कि जी आपकी अनाउंसमेंट के बावजूद रशिया के हमले तो ताबड़तोड़ जारी हैं, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, इतवार से इतवार तक हमारे दरमियान तय पाया था ये जो एनर्जी ट्रूस है, यानी कि 25 जनवरी से 1 फरवरी तक की हमारे दरमियान कमिटमेंट हुई थी। और इन्होंने पुतिन की तारीफ करते हुए ये कहा कि जी पुतिन ने अपनी ज़बान रखी है, यानी कि 1 हफ्ते के लिए मेरे कहने पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानिब से टारगेट नहीं किया गया, और फिर रशिया के हमले जो हैं वो स्टार्ट हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप नहीं चाहते कि ये एनर्जी ट्रूस जो है वो एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि यूक्रेन के अंदर तो शदीद सर्दी की जो लहर है वो अभी भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि ये जंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, यानी कि जो टैक्टिक जो है वो रशिया यूज़ कर रहा है तो वो उसको सेकंड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद सर्दी के अंदर जो रशिया की जानिब से इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर यूक्रेन के ऊपर बिल्ट किया जाए। और यूक्रेन जिसका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका, तो वो यूक्रेन जो है वो जंग को बंद कर दे, क्योंकि यूक्रेन मजीद नहीं झेल सकता इतनी सर्दी के अंदर इतने बड़े बड़े हमले, वो भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो यूक्रेन मजीद नहीं झेल सकता। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि यूक्रेन जो है वो इस जंग को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दे। ये 7-7 दिन के लिए इस जंग को बंद करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, यूएई के अंदर मैं आपको बता दूं कि चौथा दौर था रशिया यूक्रेन, और अमेरिका के ऑफिशियल्स बैठे हैं, पहले 2 मुलाकातें हो चुकी
اور پھر اب یہ دو ملاقاتیں UAE کے اندر ان کے درمیان ہوئی ہیں اور یہاں پر 2-3 نکات کو لے کر یہاں ابھی بھی مذاکرات جاری ہیں۔ سب سے پہلے تو ٹیریٹریز کو لے کر، ڈونباس ریجن کو لے کر ایک رکاوٹ ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے، پھر سیکورٹی گارنٹیز کو لے کر آلموسٹ اتفاق ہو چکا، لیکن آج ایک اور رکاوٹ جو ہے ان مذاکرات سے سامنے آئی اور وہ تھی زیپریجیا کا نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ رشیا یہ چاہتا ہے کہ زیپریجیا کا نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ رشیا کے انڈر کنٹرول ہی رہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل ادارہ IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے کنٹرول کے اندر یہ زیپریجیا کا نیوکلیئر پاور پلانٹ دے دیا جائے۔ بہرحال ان دونوں رکاوٹوں کو دور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی یہاں پر 2 ملاقاتوں کے دوران، لیکن جو نتیجہ سامنے آیا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا مذاکرات کی اس بہت امپورٹنٹ بیٹھک سے کہ جی قیدی رہا کیے ہیں رشیا نے یوکرین کے، یوکرین نے رشیا کے۔ 157 قیدی جو رشیا ہے اس نے چھوڑے ہیں، 157 جو ہے وہ یوکرین نے چھوڑے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے کچھ قیدی جو ہیں یوکرین کے جو قیدی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ موسم بھی آپ دیکھ لیں کہ یوکرین کے اندر کس طرح کا موسم ہے، اور اس موسم میں جب آپ کی انرجی انفراسٹرکچر کولیپس کر جائے یا پھر دشمن کی جانب سے آپ کی انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پریشر ہوگا یوکرین کے صدر کے اوپر۔ خیر یہ جو قیدی رہا ہوئے ہیں نا رشیا کی جانب سے جو رہا کیے گئے تو اس میں 2022 سے قید جو پرزنرز آف وار تھے ان کو بھی رہا کیا گیا۔ سب سے کم عمر 23 سال اور سب سے زیادہ عمر بتایا جا رہا ہے کہ 67 ایئرز اولڈ کا جو قیدی ہے اس کو بھی رشیا کی جانب سے چھوڑا گیا، اور بدلے میں یوکرین کی جانب سے بھی رشیا کے 157 جو قیدی ہیں ان کو رہا کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو رکاوٹیں تھیں، جو ٹیریٹریز کو لے کر رکاوٹ ہے یا زپریجیا کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو لے کر رکاوٹ ہے، ایون کہ یوکرین کی سیکورٹی گارنٹیز کو لے کر بھی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی سب کچھ ڈن ہو گیا، طے ہو گیا، تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ ایگری کر چکے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ رشیا کی جانب سے یہ جو سیکورٹی گارنٹیز کا سٹرکچر ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ 3 لیئرز پر مشتمل جو سٹرکچر ہے اس پر میرا نہیں خیال کہ رشیا ایگری کرے گا کہ نیٹو کے بوٹس یوکرین کے اندر ان کی موجودگی پر آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کو بہرحال اعتراض تو ہے۔ تو ان نکات کے اوپر کوئی اتفاق اس ملاقات کے بعد بھی نہیں ہو سکا، حالانکہ امریکہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ کے جو مارکو روبیو ہیں ان کی جانب سے بیان، بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آیا جب یہ کرٹیکل منرلز کو لے کر ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ سے خطاب کر رہے تھے، تو مارکو روبیو نے کہا کہ بس کرٹیکل منرلز تو آ گئے یوکرین کے، اب اس جنگ کو جو ہے وہ آخر تو کہیں نہ کہیں تو بند ہونا ہے۔ خیر مارکو روبیو نے ایڈمٹ کیا کہ کوئی مذاکرات تو جاری ہیں لیکن کوئی بڑی خبر ان مذاکرات سے سوائے ان قیدیوں کے کوئی بڑی خبر تو مذاکرات سے سامنے نہیں آئی، لیکن مارکو روبیو نے کہا کہ آخر تو اس جنگ کو بند ہونا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس جنگ کو یہ پارٹیاں جو ہیں وہ اسی پوائنٹ پر بند کر دیں۔ یہ گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ For the first time in a very long time, we have technical military teams from both Ukraine and Russia meeting in a forum that we'll also be involved with, and our experts, Steve Woodcock and Jared Kushner will also be attending for part of that, and we think that's important. And look, I don't want to say talks alone are progress, but it's good that there's engagement going on. I would also caution everyone that on things like this, because there's a lot of sensitivities involved in it, progress is probably not going to be known, even via leaks, until we really have a breakthrough. Our goal is to remain committed. We've committed a year to this. We think we've made real progress. If you look at the checklist of open items that existed at this time last year and the checklist of open items that remain now in terms of reaching a peace agreement between Ukraine and Russia, that list has been substantially diminished. As far as critical minerals are concerned, look, that's a part of economic prosperity for Ukraine and its future. This war will end at some point, and when it does, Ukraine needs to be able to harness all of the resources of their country to be able to rebuild it. Ukraine has tremendous economic potential. It is a country that could probably double its GDP in the next decade with the right economic moves, and we certainly think that is a part of an enduring peace. And so a lot of work and thinking has gone into that ahead of time, and so that hopefully it will be able to be actioned on as soon as the war comes to a conclusion. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی، جو کرٹیکل منرلز کو لے کر ایک بہت امپورٹنٹ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ امریکہ لے چکا، ایک معاہدے کے تحت سارے کے سارے اب امریکہ کے ہو چکے ہیں، اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چلو یہ یوکرین کے پاس ایک ہی چیز ہے، یوکرین کے پلے، وہ بھی امریکہ لے گیا، اور اب امریکہ زور لگا رہا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ اپنے علاقے تک رشیا کو دے دے۔
تو مارکو روبیو نے بھی اسی طرح کی بات کی اس ایونٹ کے دوران کہ کہیں تو بند ہونا ہے اس جنگ کو، بس بند کرو، جان چھوڑو، بس کرٹیکل منرلز آ گئے امریکہ کے پاس، امریکہ کو موجیں مارنے دو۔ کرٹیکل منرلز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دور ہی کرٹیکل منرلز کا ہے جس کی سپر پاور جو ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا 80% سے زیادہ اس دنیا کا، بلکہ 90% سے زیادہ جو کرٹیکل منرل ہے وہ چائنا کنٹرول کرتا ہے۔ تو امریکہ کی آج کل دوڑیں انہی ریئر ارتھ منرلز کو لے کر ہی لگی ہوئی ہیں۔ تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے، یوکرین جنگ کو، لیکن یوکرین کے صدر بھی نہیں مان رہے۔ اور جو یوکرین کے صدر کے یورپین اتحادی ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پولینڈ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آج انہوں نے کیو کا دورہ کیا یوکرین کے ساتھ، فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس کا نعرہ بلند کرتے ہوئے۔ گزشتہ دنوں نیٹو کے چیف یوکرین کے دارالحکومت کے اندر آئے ہوئے تھے، اور اب یہ جو پولینڈ کے پرائم منسٹر ہیں وہ یوکرین کے اندر آئے اور یہاں پر انہوں نے اسی طرح کی فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس کی باتیں کی۔ خالی باتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح کی سچویشن یوکرین کے اندر ہے، جس طرح کی سردی یوکرین کے اندر ہے، جس طرح کے حملے یوکرین کے اندر ہیں، تو ان کو تو بجائے یوکرین کے صدر کو یہ جھوٹی ہلا شیری دینے کے، ان کو تو یوکرین کے صدر کو مشورہ دینا چاہیے کہ اب آپ کو اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے، جبکہ آپ کا اتنا نقصان یوکرین کا ہو چکا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پہلی مرتبہ یہ خود اناؤنس کیا کہ جی 55,000 فوجی ہمارا اس تقریباً 4 سال کی جنگ کے دوران، جس کی اینیورسری اسی مہینے ہے، 4تھی اینیورسری، تو یوکرین کے صدر نے کہا کہ جی 55,000 فوجی ہمارا مارا گیا ہے اس جنگ کے دوران۔ اب اس کو آپ 5 سے ضرب دے لیں تو اندازے کے مطابق یوکرین کا 2.5 لاکھ فوجی جو ہے وہ مارا گیا ہے اس جنگ کے دوران، اور 5 لاکھ سے زیادہ جو کیجویلٹیز ہیں، یعنی کہ زخمی اور جو اموات ہیں، وہ اگر ملا دی جائیں تو 5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ 15,000 تقریباً 14,999 جو یوکرین کا سویلین ہے وہ بھی مارا گیا اس 4 سال، تقریباً 4 سال کی اس جنگ کے دوران۔ تو ایز کمپیئر ٹو رشیا، اگر یوکرین کی آرمی کو دیکھ لیں جس میں ایکٹیو فوجی جو ہیں یوکرین کی آرمی کے اندر، میں آپ کو بتا دوں کہ 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ ایکٹیو فوجی ہیں، اور تقریباً 9 لاکھ جو ہے وہ یوکرین کی آرمی کے اندر ریزرو فوجی تھے 2022 کی اس جنگ اسپیشل ملٹری آپریشن سے پہلے۔ اور اس کے کمپیریزن میں رشیا کے جو ایکٹیو فوجی ہیں وہ 10 لاکھ اور جو ریزرو فوجی ہیں وہ 2 ملین، یعنی کہ ٹوٹل 30 لاکھ۔ تو اگر آپ رشیا کی کیجویلٹیز بتائیں گے اور اپنے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پھر رشیا کی سٹرینتھ اور آپ کی سٹرینتھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جتنے مرضی رشیا کے طیارے اڑاتے رہیں، رشیا کے پاس جو ہیں وہ تقریباً 4,000 سے زیادہ فائٹر جیٹس رشیا کے پاس ہیں، اور یوکرین کے پاس 300 کچھ لڑاکا طیارے۔ تو یہ کمپیریزن تو بالکل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یہ اس کے اتحادی پاگل بنائیں تو بنائیں، ورنہ یہ کمپیریزن نہیں بنتا۔ ہنگری کے پرائم منسٹر وکٹر اوربان بالکل درست بات کہتے ہیں کہ بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو یوکرین کو یہ ہلا شیریاں دینا بند کرنی چاہیے یوکرین کے ان یورپین اتحادیوں کی جانب سے، اور اگر ہلا شیریاں دینی ہی ہیں تو پھر پریکٹیکلی یوکرین کی مدد بھی کرنی چاہیے نا۔ خالی یوکرین کو 2-3 طیارے دے کر یا اسلحہ پکڑا کر آپ اگر یہ کہیں کہ جا رشیا کو شکست دیتے تو پھر یہ تو درست بات نہیں ہے، اور یوکرین کے صدر کو یہ بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ لیکن یوکرین کا صدر سمجھنے کے بجائے اپنے عوام کو یہ سمجھا رہا ہے کہ جی ہمیں سیکورٹی گارنٹیز مل گئی ہیں۔ اب کون سی سیکورٹی گارنٹیز؟ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں امریکہ اور رشیا نے بھی یوکرین کو سیکورٹی گارنٹیز دی تھیں، جب یوکرین کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ ان بڑی طاقتوں نے چھین لے لیے تھے، تو سیکورٹی گارنٹیز دی گئی تھی یوکرین کو کہ تمہیں کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا۔ اور اب آپ حالت دیکھ رہے ہیں یوکرین کی، تو یوکرین کون سی سیکورٹی گارنٹیز پر یہ جو اداکار ہے وہ اپنے عوام کو تسلیاں دے رہا ہے؟ یورپین کنٹریز کی سیکورٹی گارنٹیز جو کہ خود سیکیور نہیں ہے۔ ایک طرف رشیا کا خطرہ تو دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اپنی نظریں گرین لینڈ کے اوپر بھی جمائے بیٹھا ہے، پھر کینیڈا کے اوپر بھی جمائے بیٹھا ہے۔ تو ان نیٹو کنٹریز کو، یورپ کو اور یوکرین کو اپنے آپ کو بے وقوف بنانا بند کر دینا چاہیے، اور اس جنگ کو بھی بند کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ جس طرح کے مشورے رمضان قدروف جیسے لیڈرز کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، تو ان مشوروں کو مانتے ہوئے اس سے پہلے کہ رشیا جو ہے وہ ایکچولی اسپیشل ملٹری آپریشن سے جنگ میں اپنے اس آپریشن کو رشیا کنورٹ کر دے اور بلیک سی سے یوکرین کو کاٹ دے، تو یوکرین کو بہت جلد جو ہے وہ اس بات چیت کی ٹیبل پر بند کر دینا چاہیے۔ لیکن یوکرین کے صدر، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک اس جنگ کو بند کرتے ہوئے یا پھر ٹیریٹریز کے نقطے پر لچک دکھاتے ہوئے یوکرین کے صدر نظر نہیں آ رہے۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، اور دوسرے چینل کے اوپر لیٹ نائٹ جو ہے
وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال، بہت امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.